اب ہم احادیث کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کی وجہ سے باقی اعمال بھی متاثر ہوتے ہیں۔ ایک آدمی کہے جی میں حج بھی کرتا ہوں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، میں زکوٰۃ ہی نہیں دیتا نا، تو کیا ہو گیا؟ اگر حدیث سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، نماز کے قائم کرنے کا اور زکوٰۃ کے ادا کرنے کا حکم دیا گیا، پس جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی اس کی نماز بھی قبول نہیں۔ کر لو گھر کسی میں نماز تو پڑھتا ہوں، زکوٰۃ میں ڈنڈی مارتا ہوں، پھر وہ ڈنڈی ادھر بھی پڑ جائے گی۔ جیسے ایک عمارت کے کئی ستون اور ایک ستون گر جائے تو جو ستون کھڑے ہوتے ہیں متاثر ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ لوڈ سب نے اٹھایا ہوا تھا نا، ایکول، 4 ستون سے ایکول لوڈ سا، ایک گر گیا، اب باقی 3 بھی متاثر ہوں گے۔ تو زکوٰۃ جو ادا نہیں کرتے ان کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی۔ لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے اگر کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو نماز بھی نہ پڑھے، اچھا جی نہیں قبول ہوتی تو پھر زکوٰۃ بھی نہیں میں ادا کر رہا تو نماز بھی چھوڑ دوں، یہ مطلب بھی نہیں ہے، یہ غلط مطلب کوئی لے گا۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا عمل ایمان کی دلیل ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ ایمان کے ہونے کی دلیل ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ مال کا فرض ہے، حق ہے زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو اس نے اپنے مال میں جو اس کا فرض حق تھا وہ ادا کر دیا، اور جس نے حرام مال جمع کیا پھر صدقہ کیا تو اس کو صدقے سے کوئی اجر و ثواب نہیں ہوگا بلکہ الٹا گناہ ملے گا۔ تو جس نے زکوٰۃ ادا کر دی اس نے کیا کیا؟ جو فرض حق تھا وہ ادا ہو گیا، لیکن ابھی نفل اور واجبات باقی ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کا جو فرض حق ہے وہ ادا ہو گیا۔ عجیب بات ضعیف روایات میں ہے اور ویسے سمجھ میں بھی آنے والی ہے، یہ مستند حدیث میں تو نہیں ہے لیکن سمجھ میں آنے والی ہے۔ تو ضعیف کا بعضوں نے اس حدیث کو قبول بھی کیا ہے، لیکن اس سے ہمارے کوئی عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، اس لیے اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ضعیف حدیث عقائد میں نہیں لی جاتی، لیکن نصیحت کے لیے قبول کرنا، عبرت کے لیے، یہ اس کی بڑی گنجائش ہے۔ اس میں یہ آتا ہے کہ مال کو اللہ نے نازل ہی اس لیے کیا کہ نماز کا نظام قائم کیا جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، یعنی مال کا مقصد یہی ہے کہ دین کے کاموں میں اس کو لگایا جائے، یہ اس سے مطلب ہوا کہ مال کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ اور انسان کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنفَاقِ وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پوری بات کھول کے رکھ دی، پوری کھلی فرمایا اے محبوب فرما دیجئے اگر یہ مالک ہو جائیں رب کی رحمتوں کے خزانوں کے، اس وقت بھی یہ مال کو روک کے رکھیں گے کہ خرچ نہ ہو جائے، خوف ہی رہے گا ان کو۔ اور آگے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، انسان بڑا ہی بخیل، بڑا ہی کنجوس، مکھی چوس، یہ ہماری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور اس صفت کو بیان کرنے کے بعد سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، نہیں کرو گے تو پھر تیار رہنا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن جب قبر میں ڈال دیا جائے گا، رکھ دیا جائے گا، تو نماز سر کی طرف سے آئے گی، زکوٰۃ بائیں طرف سے، روزہ بائیں طرف سے، صدقات اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی بھلائی وہ پیروں کی طرف سے آئے گی۔ ہوگا کیا؟ خود نبی علیہ السلام نے بتایا، قبر میں بندہ رکھا ہے، عذاب قبر اس کے سر کی طرف سے آ رہا ہوگا، نماز آ کے کھڑی ہو جائے گی، تم نہیں جا سکتے آگے، یہ نمازی تھا، تم کیسے جا سکتے؟ وہاں سے جا کے اب وہ رائٹ سائڈ سے اٹیمپٹ کرے گا عذاب قبر کہ یہاں سے جا کے میں اس کو پکڑ لوں، یہاں زکوٰۃ کھڑی ہوگی، تم یہاں سے نہیں جا سکتے، یہ زکوٰۃ ادا کرنے والا تھا، یہ سائڈ اس کی محفوظ ہے، چلو پیچھے، اس کو بھگا دے گی۔ اب عذاب قبر تھرڈ اٹیمپٹ کرے گا لیفٹ سائڈ سے، ہو آئے گا، خوفناک چیز ہے۔ وہاں پہ کیا کھڑا ہوگا؟ روزہ، کہ تم نہیں جا سکتے، میں اس کی حفاظت کے لیے موجود ہوں، چلو واپس، وہاں سے بھیجے کو پاؤں کی طرف سے آئے گا، وہاں پہ نفلی صدقات اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی، صلہ رحمی، رشتہ داریاں جوڑنا، یہ کھڑی ہوں گی، اس عذاب قبر کو اس بندے تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ تو چاروں سائڈوں سے بندہ محفوظ رہے گا، تو بندہ ایک اطمینان کی کیفیت میں آ جائے گا۔
پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوچھا جائے گا، وہ کہے گا یہ اللہ کے نبی، اللہ کے بندے میرے نبی ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اس کے بعد اس کی قبر کو تاحد نگاہ وسعت کر دی جائے گی، وسیع کر دیا جائے گا۔ دیکھنے میں تو باہر اسی طرح نظر آئے گی، یہ جو چھوٹی سی قبر چند فٹ کی، لیکن اندر سے بہت وسیع کر دی جائے گی۔ ایک دفعہ میں جہاز میں جا رہا تھا تو بہت اوپر جہاز ہے، 38,000 کی بلندی پہ عام طور سے جاتا ہے نا، تو میں نے کہا حد نگاہ کی وسعت، اب دیکھنے کا مزہ آئے گا۔ اب میں اس کمرے میں دیکھ رہا ہوں تو ادھر سے یہ کیا 70 بائی 40 فٹ کا ہال ہے، اس دیوار سے چپک جاؤں تو 70 فٹ تک نظر جا رہی ہے، چھت پہ چلا جاؤں تو طرح بڑھ جائے گی۔ لیکن جب آپ 38,000 فٹ کی بلندی پہ دونوں طرف دیکھیں تو حد نگاہ اور بلند ہو جاتی ہے۔ اور تحد نگاہ پھر میں نے سوچا یا اللہ، چاند بھی تو نظر آتا ہے اور سورج بھی تو نظر آتا ہے، تو اتنی لمبی نگاہ ہو گئی۔ تو بہرحال حد نگاہ تک وسعت یعنی کہ بہت کھلی ہوگی، اللہ جانتا ہے وہ کتنی کھلی ہوگی، تو میں نے آپ کو اپنی ایک بات بتا دی، کتنی ہو تو اللہ ہی جانتا ہے۔ تو تحد نگاہ وسعت کر دی جائے گی۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس زکوٰۃ ادا کرنے والے کو، اس نیک بندے کو جہنم دکھائی جائے گی۔ کیا؟ کیوں؟ کوئی بتائے؟ بھائی سے جنت ہے، نیک بندہ ہے، تو جہنم کیوں دکھائی جائے گی؟ ہاں جی بالکل ٹھیک، جہنم دکھائی جائے گی کہ یہ دیکھ، اگر تو یہ نیک اعمال نہ کرتا تو یہ تیرا مقام ہونا تھا۔ وہ اتنا خوش ہوگا، اللہ کدھر سے میں بچ گیا، اس کی کیفیت بدل جائے گی۔ پھر جب سے جنت دکھائی جائے گی تو وہ بالکل ہی قربان ہو جائے گا، پھر پہ خوش ہو جائے گا، اللہ تیرا شکر ہے الحمدللہ۔ تو جس کو تو یہ مطلوب ہے کہ قبر کی اس تنگ جگہ میں جہاں ہر طرف سے عذاب قبر آنے لگا ہو اور اس کو حفاظت مطلوب ہو، پروٹیکشن چاہیے ہو، تو پھر وہ نماز بھی ادا کرے، زکوٰۃ بھی، نماز کو قائم کرے، زکوٰۃ کو ادا کرے، روزے بھی رکھے اور باقی نیکیاں بھی کرے۔ اور قبر میں تو جانا ہی جانا ہے، قبر سے کوئی بچنے والا تو نہیں نا، موت تو آنی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔